ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہا ہوں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دی، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہو؟ چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا۔ اب یہ توجہ وجہ کو اگر یہ ایک چہرہ کو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں۔ یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار کو توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھے تو کہیے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے where and then where ever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہو، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور مینا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو، کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرل کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو، یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی۔ یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چنگر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں، they are to be exploited، ایکسپلائٹ ہو۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ، کوئی ملوکیت نہیں، زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر دو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جب کہو ہم کلام ہوتا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہے، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل بالمستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، تم ہی سوئے رہتے ہو، الٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا
کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے ویران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پر ایسا معاشرتی نظام کہ جس سے بدکاری کو زنا کو بالکل نکال دیا, خاندانی نظام کو مستحکم کیا جائے. پھر آپ اس سے آگے بڑھیے, اس میں وہ احکام بھی ہے جن کا تعلق معاشیات سے ہے. سود حرام ہے, سٹہ حرام ہے, فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر شکلیں حرام ہے, یہ پہلے سے جو فصلوں کے سودے ہو جاتے ہیں حرام ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے, ان کا تعلق معاشیات سے ہے. پھر اس میں سیاست بھی ہے, قانون فوجداری بھی ہے, قانون دیوانی بھی ہے, قانون وراثت بھی ہے, قانون شہادت بھی ہے. زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے اندر نہ. تو اب یوں سمجھیے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہوگا, نماز قائم کرنا مطلب ہوگا. اور کیجئے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے, نماز تو انگریز کے دور میں بھی قائم رہی, روزے تو انگریز کے دور میں بھی رکھے جاتے رہے. تو نماز لوگ زیادہ پڑھنے لگے. فرض کیجئے کہ کسی ملک کے اندر نماز جو ہے وہاں کے 100% لوگ پڑھنے لگے, لیکن اللہ کا قانون رائج نہ ہو, تو کیا دین قائم ہو گیا؟ اور کیجئے اس بات پر کہ ہمارا تصور جب بھی آتا ہے دین کا, چونکہ ہماری 6 نسلیں 8 نسلیں غلامی میں بیت گئی ہے. یہاں وہی بیٹھے ہندوستان پاکستان کے لوگ, ہماری نسلیں غلامی میں بیتی. اب ہوتے ہوتے ہماری ذہنیت بدل گئی, تصورات بدل گئے. وہ تو ایک نسل میں ہی فرق ہو جاتا ہے, کجا یہ کہ 6 نسلیں گزر گئی ہوں. کس حالت میں گزری کہ نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, شادی بیاہ بھی ہے, نکاح بھی ہے, عقیقہ بھی ہے, عیدین بھی ہے, یہ سب کچھ تو ہے. لیکن اسلام کا قانون نہیں, نہ فوجداری, نہ دیوانی, نہ قانون وراثت, نہ اس کے معاشی احکام کی کسی کو پرواہ. بینک قائم ہے, دھڑلے سے قائم ہے. بڑے بڑے حاجی اور نمازی لوگ اس بینک سے قرضے لے کر کاروبار کر رہے ہیں. بڑی بڑی مسجدوں کے متولی اور منتظم وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لے رہے ہیں, مکان بنا رہے ہیں, محل تعمیر کر رہے ہیں. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس طریقے سے ذہنیت بدلی کہ وہ تصور ہی ذہن سے نکل گیا کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے. ہمارا تصور یہی رہ گیا. لہذا کسی شخص کے دل میں دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا تیر مارے گا, نماز زیادہ پڑھنی شروع کر دے گا. ابھی پہلے فرض پڑھ رہا تھا, تہجد بھی پڑھنی شروع کر دے گا. لیکن یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے, میرا دین تو مکمل زندگی کا دین ہے, میرا دین تو پامال ہے, اللہ کا دین تو مغلوب ہے. اللہ کا قانون جو ہے اس کے دھجیاں بکھر رہی ہیں, انسانوں کے بنائے ہوئے قانون چل رہے ہیں. اس کو, اس پورے 3 جو حصے ہیں, سماجی نظام, معاشی نظام, سیاسی نظام, اس میں پورے دین کو قائم کرنا اقامت دین ہے. یہ ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ مل جل کر کام کرو, ایک جمعیت ہو, تفرقہ ہو آپ کا انہی چیزوں میں تفرقہ ہو جس پر کل میں بیان کر چکا ہوں. نور و بشر کا جھگڑا رہ چکے, علم غیب کا مسئلہ ہی حل نہ ہو, تو کہاں جمع ہوگے اور کہاں دین قائم کرو گے؟ دست و گریبان رہو گے آپس میں. لہذا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, یہ اقامت دین تھی. اس میں ذرا ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات اگر قرآن مجید کے تراجم کنسلٹ کریں تو انہیں احساس ہو کہ شاید میں نے ترجمے میں کچھ اونچ نیچ کر دی ہے, اس لیے کہ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے قائم رکھو دین کو. غور کیجئے, قائم کرو دین کو اور قائم رکھو دین کو, فرق کیا ہے اس میں؟ قطعاً کوئی فرق نہیں. دین قائم ہے تو قائم رکھو, قائم نہیں ہے تو رکھو کس کو؟ پہلے قائم کرو پھر قائم رکھو. سیدھی سی بات یہ ہے, خیمہ ہے, خیمہ اگر کھڑا ہے تو اسے کھڑا رکھنا ہے. اگر تیز آندھی آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کھڑا رکھنے کی کوشش کریں گے, اس کے کوٹے خوب اچھی طرح مضبوط کریں گے, رسیوں کو دیکھ لیں گے کمزور تو نہیں. ہو سکتا ہے اس کے بانس کو پکڑ کر کھڑے رہنا پڑے, رسیوں کو پکڑ کر ایک آدمی کھڑا رہے کہ خیمہ گر نہ جائے. کھڑا ہے, کھڑا رکھنا ہے, گرنے نہیں دینا. اور اگر گر گیا ہے تو اس کو کھڑا کرے گی. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص